بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آپ سب نے ڈرامہ دیکھا فواد چودھری کی گرفتاری کا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کہتا رہا کہ اس کو پیش کیا جائے، لیکن اس کو لاہور ہائی کورٹ میں لے جانے کے بجائے اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ راہداری کا انہوں نے ضرور پرمیشن لی کورٹ سے، لاہور کینٹ کے کسی کورٹ سے۔ بصورت ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی کہ پورے ملک میں مذمت کی گئی، میڈیا میں بڑی مذمت ہوئی، بلکہ میڈیا کے بعض لوگوں نے تو کہا کہ گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ طریقہ کار اس طرح نہیں چلے گا۔ عوام میں بہت زیادہ نفرت ان چیزوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اور ان اینی کیس بڑی سیدھی سی بات ہے، الیکشن کمیشن اتنا معتبر ہو گیا کہ اس میں اتنی سی اگر کسی نے بات کہہ دی تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے جو خود الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے وہ اتنا متنازع کام کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اپنی وقار اور عزت مجروح ہو چکا ہے۔ آپ ابھی جو اپائنٹمنٹ انہوں نے کی ہے پنجاب میں چیف منسٹر کی، اسی سے آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی کی جا سکتی ہے؟ وہ نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا جب بھی آپ ایسا کام کریں گے جو کہ جس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی، میرٹ نہیں ہوگا، اور قانون پہ بھی پوری قانون کی کسوٹی پہ بھی پورا نہیں اترے گی وہ چیز، تو آپ کا وہ فیصلہ آپ کو ذلیل کرائے گا، آپ کی عزت میں، آپ کی اس میں احترام میں فرق آئے گا اس کی وجہ سے۔ اور یہی وہ چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے فواد چودھری نے بھی فرسٹریشن میں کچھ کہا، لیکن بہر صورت برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ جو ایگریو پارٹیز ہیں ان میں عموماً اس طرح کے جملے سنتے ہیں، اور ہم نے نون لیگ کے وقت میں جب پی ایم ایل این کی تھی حکومت، تو اس وقت تو ہم نے بہت کچھ سنا ہے، رانا ثناء اللہ سے، نہال ہاشمی اور کئی لوگوں سے، جو بہت ہی گھنونی قسم کی باتیں کرتے رہے۔ بصورت اب یہاں پہ ایک طرف تو اس کا جو لنک آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جب اس کو لے جا رہے تھے تو غم و غصہ تھا پی ٹی آئی کی صفوں میں، تو فرح حبیب نے روکنے کی کوشش کی، اور ایک اکیلا آدمی جا کے گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرو، فواد کو اس طرح کیوں لے کے جا رہے ہو؟ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کا آرڈر ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو تو ایک طرف رکھا، اس کو تو پاؤں کے نیچے رکھ کے تو یہ لوگ نکل گئے۔ اس توہین عدالت کا کوئی فکر بھی نہیں اور نہ ہی وہ جرم تصور ہوا، لیکن اس شخص کا کہنا روکنا وہ جرم تصور ہو، اور اسی پہ ڈکیتی کی ایک ایف آئی آر درج کرا دی گئی۔ آپ ذرا امیجن کریں ان لوگوں کی وہ گندی ذلیل ذہنیت جو صرف اور صرف جبر اور تشدد پہ کام کر رہی ہے۔ کیا یہ حکومت اس طرح کے کام کر کے اپنے لیے کوئی نیک نامی کما رہی ہے؟ سو یہ ایک پہلو تھا جہاں ان کی ہائی ہینڈڈنس نظر آئی، ان کی نظر آیا کہ یہ جبر اور تشدد کرنے کے ماہر ہیں، اور رانا ثناء اللہ وغیرہ تو پہلے دھمکیاں بھی دیتے رہے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب نے چونکہ کنڈیم کیا، تو پھر آج عدالت میں جج صاحب نے بھی اس کے اوپر تھوڑا اپنا زور دکھایا، یا کہہ لیجئے کہ ہمت حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے مزید ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ جسمانی ریمانڈ مانگ رہے تھے، یہ کہتے تھے کم از کم 8 دن کا ملنا چاہیے، لیکن جج نے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک کیس کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ پکڑ رہے ہیں، تو پھر آپ نے تحقیق کیا کرنی ہے؟ سٹیٹمنٹ تو آپ کے سامنے ہے، موجود ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے وہ آدمی مکر بھی نہیں رہا، تو پھر آپ ریمانڈ کس بات کا مانگ رہے ہیں؟ لہذا انہوں نے اس کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھجوا دیا، اور آج فواد نے پھر وہ اس کے وکیل نے ضمانت کے لیے بھی اپنی پٹیشن دائر کر دی۔ اب وہ ضمانت کا قصہ میرا خیال ہے کل ڈسکس ہوگا، ضمانت مل جاتی ہے یا نہیں۔ میرا اپنا اندازہ کہ مل جانی چاہیے، جب آپ جوڈیشل ریمانڈ پہ آپ کو بھیج دیا تو ضمانت ہو جائے گی۔ نہ اگر ہو کسی وجہ سے، دباؤ اور پریشر کی وجہ سے، کیونکہ ججز بہت بڑی جلدی انڈر پریشر آ جاتے ہیں، تو اگر یہ پریشر وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو تو وہ جوڈیشری کے امیج کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور عوام میں بھی بہت زیادہ اس سے رنج وغیرہ ہوگا، اور عوام میں بھی اس کا ریئیکشن ہوگا۔
میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جب فواد کو عدالت میں پیش کیا گیا تو پی ٹی آئی کے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. یہ عموماً کسی کے لیے اتنے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں نکلتے، یا عمران ریاض کے لیے نکلے تھے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا شہباز گل کے لیے، لیکن ان سے زیادہ فواد کے لیے نکلے. اور فواد نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دلیری کا مظاہرہ کیا، وہ کمپوز رہا. یہ چیز حکومت کو ان لوگوں کو دیکھنی چاہیے. اس کا جرم ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو پھانسی دے کے تو ختم کر دیتے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، وہ یہ تو نہیں تھا، اس نے باہر آنا ہے. لیکن ہوا کیا کہ اس ساری ایپیسوڈ کے بعد وہ ایک ہیرو بن گیا. اب وہ پہلے کی نسبت کہیں بڑا، کہیں مضبوط لیڈر بن چکا ہے، اور سسٹم کو وہ بالکل ایک تو بڑا وٹی آدمی ہے، بات چیت بڑی ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے، سوال جواب کریں آپ اس سے تو اس کے پاس ٹکے کا جواب فوراً حاضر ہوتا ہے آپ کو دینے کے لیے. تو وہ تو اب لیڈر بھی بن گیا، اس کی کریڈیبلٹی بھی بن گئی، تو جواب دینے تو اس کو آتے ہیں. وہ دیکھیں گے کہ اس حکومت کو ناک چنے چبوائے گا. سو یہ جتنے بھی اس طرح کے انہوں نے اوچھے سے ہتھکنڈے کیے ہیں وہ بیک فائر کر گئے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ لوگ یہ پہلے سے کہیں بڑے لیڈر بن گئے. دوسری طرف جو بدمزگی ہوئی وہ یہ چودھری پرویز الہی کا جو بیان، جو اس میں چودھری پرویز الہی نے ٹیلی فونک کنورسیشن کی، وہ چونکہ لیک ہو گئی تو فوراً احساس ہوا. چودھری پرویز الہی نے اس پہ ایک ٹویٹ کے ذریعے معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں معافی مانگتا ہوں، ہمارے خاندانی تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے. میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں باوجود اس معافی کوئی مانگے تو دے دینی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دل میں رنجش آ جاتی ہے اس طرح کی حرکت کی وجہ سے، وہ دوبارہ ختم کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. چودھری پرویز الہی نے اپنی ذہنیت دکھا دی. اس ذہنیت کو فواد چودھری بھانپ گیا، اس کی فیملی بھانپ گئی، اس کی بیوی، سب نے وہ دیکھ لیا کہ پرویز الہی اندر سے کیا ہے. معذرت تو وہ اپنی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ دراڑ ایک پڑ گئی. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ اب اس پرویز الہی کی پارٹی جو 10 ووٹوں والی پارٹی ہے، اس کو اگر ضم کرنے کا کہا جائے گا، اس میں پی ٹی آئی میں ضم کرنے کی بات ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے اوپر بھی انٹرنل پریشر آئے گا کہ ان کو اب اپنی پارٹی میں ضم نہ کریں، کیونکہ یہ صرف اپنی چیف منسٹرشپ کے بارے میں سوچتا ہے. پرویز الہی کو اس سے علاوہ اور کسی کی عزت اور کسی اور چیز کا خیال نہیں ہے. سو یہ ایک ڈیمیجنگ چیز ہوئی. سو میرا نہیں خیال کہ یہ اب پارٹی کو یکجا کر سکیں گے یا ضم کر سکیں گے، یہ شاید نہ ہو سکے. ہاں البتہ اگر پولیٹیکل ایسوسیشن رہی تو کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کچھ اس میں ہیلپ ہوگی. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شاید بہت وسیع پیمانے پر نہ ہو سکے، کیونکہ ان چیزوں سے دل برے ہو جاتے ہیں. اور چودھری پرویز الہی کا کانڈکٹ تو میں سمجھتا ہوں انتہائی برا تھا. جو اس نے بات چیت اور جس طرح کی گالی گلوچ کی، وہ تو عام آدمی بھی برداشت نہیں کرتا، تو فواد جیسا آدمی تو میرا نہیں خیال کہ برداشت کرے. سو ان حالات میں یہ ایک پولیٹیکل تبدیلی آپ کو نظر آئے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیو لیگ اور پی ٹی آئی آپ کو بہت کلوز طریقے سے اکٹھے چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ورنہ تو ان کا تقریباً اتحاد ہونے والا ہی تھا، ضم ہو جاتی یہ پارٹیاں، لیکن اب شاید نہ. اور میرا خیال اسی میں بہتری ہوگی. فواد چودھری بالکل ضمانت پہ نکلا تو پہلے سے زیادہ لیتھل ہوگا اور پہلے سے زیادہ ایفیکٹو ہوگا. میں سمجھتا ہوں جتنا کچھ ایسے ہوتا رہا ہے، جتنی بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا ہے. اور عمران خان جیسے حوصلے میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سارے خطرات کے باوجود میدان میں نکلوں گا، تو اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ آپ کے ہتھ کنڈے کارآمد نہیں ہیں. بہر صورت آئندہ آنے والے دن اور جو عوام کا رخ، یہ بہت ساری چیزیں بتائے گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.